مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سرور پہنچتا ہے قرآن کو یاد کرنے سے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز نمازی ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ابدی کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ابدی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن ابدی قرآن ہے۔ ابد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیشہ والا قرآن ہے۔ کچھ کتابیں اس سے پہلے آئی، ان کا نام و نشان نہیں، ان میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو چکی، لیکن یہ قرآن ایسا کلام ہے رب العالمین کا کہ اس کے اندر کمی تو کیا ہوتی، اس کے اندر تبدیلی تو کیا ہوتی، اس میں تحریف تو کیا ہوتی، اس میں صرف ایک زبر یا زیر یا پیش کی جس کو حرکت کہا جاتا ہے، اس کو بھی کوئی آگے پیچھے نہ کر سکا۔ یہی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر آج کوئی انجیل کی عبارت کو پڑھنا چاہے، غلط پڑھتا چلا جائے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا غلط پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے۔ زبور کی کسی عبارت کو پڑھنے لگے، اس کی آیات کو پڑھنے لگے، غلط پڑھے صحیح پڑھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے۔ اسی طریقے سے تورات کی عبارات کو پڑھتا چلا جائے، معلوم نہیں پڑتا یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے۔ لیکن رب العالمین کا یہ آخری کلام قرآن مجید، اس کی اگر ایک چھوٹی سی صورت ہو، سورۃ الکوثر ہو، سورۃ العصر ہو، اس کو بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے، الیاذ باللہ کوئی غلطی سے بھی کوئی زبر یا زیر یا پیش کی غلطی کرتا ہے تو فوراً ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یوں نہیں یوں ہے۔ یہی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر بہت فتنے پیدا ہوئے، اور ان فتنوں نے اپنا زور دکھانے کی کوشش اور کاوشیں کی، لیکن رب العالمین نے تمام تر کاوشوں کو، ان تمام کی جتنی بھی انہوں نے کوششیں کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے، ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے۔ آج اگر اس دنیا کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر ایم این اے ہو، ایم پی ہو، کوئی بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے کہ فلاں ایریا میرے احاطے کے اندر ہے اور میں اس کے اندر کوئی بھی غلط چیز کو ہونے نہیں دوں گا، تو ہمیں اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایم پی اے نے اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن رب العالمین جس کلام کی حفاظت کے ذمہ لے لے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس کو کوئی اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے خود اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ اللہ کریم خود ہی اسی کے محافظ ہے۔ کوئی بھی چوڑا شمارا کوئی کھڑا ہو جائے بھنگی اس قرآن عظیم کے بارے میں کچھ کہنے لگے، قرآن کا رد و بدل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خود تو جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن رب العالمین کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو اس طرح حرکت کرے
اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. جو قرآن عظیم کے بارے میں بے حرمتی کے الفاظ کہے، بے حرمتی والے افعال کرے، کردار اپنائے، اس کے بارے میں فوری طور پر مذمت ہونی چاہیے. اور ایسی مذمت ہونی چاہیے جس بھی ملک کا کوئی وہ گندا کردار ادا کرنے والا شخص ہو، جو قرآن کے کسی بھی اعتبار سے بے ادبی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اس کے خلاف دوسرے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے بڑے بڑے وزراء جو ہیں ان کو بالکل برات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، ابھی یہ سویڈن کے اندر ابھی گزشتہ 2-4 دن پہلے قرآن عظیم کی بے حرمتی ہوئی. تو بحمدللہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان میں سے ایک سب سے اوپر جو ہمارا ترکیہ ہے، طیب اردوغان، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے زبردست طریقے سے بائیکاٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جتنی بھی سفارت خانے کے اعتبار سے تمہیں تعلقات ہیں جو سویڈن سے، تمام تر ہم اس کی برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہماری کہاں سے تعظیم کرے گا؟ جو قرآن کی عزت نہیں کرتا اس کے نزدیک ہماری کیا عزت ہوگی؟ ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھو کہ صرف مذمت کرتے ہیں. آپ کو بھی چاہیے تھا کہ ابھی ہم اعلانیہ طور پر کہتے کہ ہم اپنے تمام تر تعلقات کو ختم کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، اگر ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ہمیں پیسہ کون دے گا؟ ہمیں مال کون دے گا؟ نعوذ باللہ ہمارا ذہن یہ کہ ہمیں چلائے گا کون؟ آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن بڑی عظمت والا ہے، قرآن بڑا عظیم الشان کلام ہے. اس قرآن کے ساتھ جو مل جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں. جو بندہ اس قرآن عظیم سے پیچھے ہٹتا ہے، اس قرآن عظیم کو بالکل پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اگر بلند بھی ہو پسی میں ڈال دیتے ہیں اس کو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس قرآن کو اپناتا ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس قرآن کو اپنے عمل میں لاتا ہے، اس قرآن کو یاد کرتا ہے، اگر وہ بندہ چھوٹا بھی ہو، بالکل غریب گھرانے سے ہو، اللہ اتنا بلند و بالا کر دیتے، دنیا اس کو جانتی ہے، یاد کرتی ہے. لیکن ایک بندہ بہت بڑا ہو لیکن اس قرآن عظیم کی بے حرمتی کرتا ہو، قرآن عظیم کی عظمت کو نہیں پہچانتا ہو، قرآن عظیم کی توہین کرتا ہو، قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے رب العالمین کا کلام نہیں سمجھتا ہو، تو بہت ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو وہ شخص، اللہ کریم اس کو پسی میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو اعزاز ہے اس قرآن عظیم کا. لیکن مسلمان بیچارے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے افراد اب کسی سے پوچھتے بھئی قرآن کی بے حرمتی ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ ویسے خدا کی قسم ایران توران کی تمام تر خبروں کا معلومات ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو قرآن عظیم کی توہین اس کا نہیں پتہ. بس اسی پر سب کے دماغ اور سب کی توجہات، سب کی آنکھیں اسی پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ یہ گزشتہ ہفتے کے اندر جو بل منظور ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کے حوالے سے، جو ایک پہلے سے بل پاس ہوا تھا اس کے اندر صرف تھوڑی سی ترمیم ہوئی ہے، 3 سال 10 سال کی طرف چلے گئی ہے، صرف اسی کی طرف ہے کہ نہیں تمام سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ تو صرف ایک دم سے ایک بل کو پاس کروا لیا گیا، منظور کروا لیا گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ قرآن عظیم کی بے حرمتی کر کے ایک بہت بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کی طرف توجہ کر لیں گے، سب اس کی طرف ہو جائیں گے، پھر بل اسی طریقے سے ان کے مطابق ہی پاس کروا لیا جائے گا، جو اس طرح ہمارا جو دوسرا طبقہ ہے، جو کافر طبقہ ہے، وہ جس طرح چاہ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسلمانوں کو بالکل ایک باشعور، عقل مند اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج دنیا کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے نا، فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب دینی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، مذہب کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی وار کرنا چاہتا ہے دشمن باطل، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سو رہے ہیں. مسلمانوں ہوش میں آؤ، سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کی قسم آج کھانے پینے کمانے اور اسی طریقے سے بیوی بچوں میں وقت گزارنے کو ہم سمجھتے ہیں بس یہی مقصد ہے.
حالانکہ خود رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری تخلیق کا جو انسانوں اور جنوں تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا میں نے۔ آج اس منبر سے، اس مصلی سے قرآن عظیم کی وہ دعوت دی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے۔ اگر وہی قرآن عظیم کے بے حرمتی لوگ کرتے چلے جائیں، پھر کون ہمارے قرآن عظیم کو کہے گا کہ بھائی ہاں یہی قرآن ہے جس کے اوپر آنا چاہیے، انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، انسان کو یاد کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی کو اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے یہ قرآن عظیم الشان ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ آج میری کوئی باپ کی بے حرمتی کرتے، بے ادبی کرتے تو میں اس کے گربان پکڑنے تک آ جاتا ہوں، کیا کر رہی ہے؟ حالانکہ باپ کی عزت کا بتایا کس نے؟ یہ تو بتائیں، اس قرآن نے تو بتایا ہے وبالوالدین احسانا۔ خدا کی قسم ہے کہ قرآن کو ہٹا دو تو بچتے ہی کچھ نہیں ہے، تمہارے والدین کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے بالکل ہوشیار ہونا چاہیے، اے نہ ہو کہ بالکل کھا رہے پی رہے جو بھی آ رہا ہے بس اپنا آرام سے گزر رہے، کوئی کسی سے بات کرے اس حوالے سے یار بے حرمتی ہے، چھوڑو ان کو یار، کرتے رہے، ہمارا کیا چاہتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اردو بازار میں چلے جائیں، کتنے اوراق پڑے ہوئے ہیں، پیچز وغیرہ صفحے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے دکانوں پہ، مٹی ان پہ لگ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن انہی اوراق کو لے کر میں آ جاؤں اپنے مدرسے میں، اس پہ قرآن کی آیات لکھ لیتا ہوں، قرآن کا قاعدہ لکھتا ہوں میں اس پہ، لکھنے کے بعد پھر اسی کو جو وہاں پر ایک تختے کے اوپر پڑا ہوا صفحہ تھا اور پیج تھا، اس کو میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، چومتا ہوں، اس کو اوپر الماری میں رکھتا ہوں، غلاف میں رکھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو ایک صفحہ ہے، وہاں پڑا ہوا تھا، پتہ چلا اس کی نسبت تبدیل ہو گئی ہے، یہ پہلا خالی صفحہ تھا لیکن اب اس پہ رب العالمین کا کلام لکھ دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی عزت ہے۔ اس لیے جو ایک عام انسان ہو لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں اور حقیقت میں اس کی کوئی عزت لوگ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہ حافظ قرآن بن جائے اس سے لوگ مصافحہ کرنے کو ایک شرف سمجھتے ہیں، اس سے بات کرنے کو ایک اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھنے کو ایک عزت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یار یہ بھی تو عام انسان ہے، باہر چلنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ امیر ہے، اس سے کپڑے پہننے میں اچھا ہے، لیکن یہ قرآن والا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا ہے، اس نے قرآن کو سیکھا ہے، اس نے قرآن پر عمل کیا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، یہ قرآن کو سمجھاتا ہے، یہ قرآن کو پڑھاتا ہے، یہ قرآن کو 100% لوگوں کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن نے، خدا کی قسم، قرآن جب نہیں تھا آپ دیکھو ظلمت ہی ظلم تھی، اندھیرا ہی اندھیرے تھا، کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ کسی کے کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، اسی طریقے سے دادا پردادا کا کیا حق ہے، نانی اور اسی طریقے سے ماموں خالہ کا کیا حق ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ قرآن نہیں تو بتایا۔ اگر ہم قرآن کو پس پش ڈالتے تو باقی کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، باقی کون سی کتاب ہے؟ سب کے اندر تحریف اور رد و بدل تبدیل ہو چکی۔ لیکن جو بندہ اس کے دفاع میں کھڑا ہو جائے، حدیث شریف میں آتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، ہم نے تو دیکھا نہیں، البتہ ویڈیوز کے اندر تو نظر آ رہے ہیں نا، فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، یہ کام تو ہو چکا، ویڈیوز میں بعد میں آیا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ زبان سے اس کے بارے میں مذمت والے اور اس طرح کے الفاظ کہو کہ جو آپ کے دل کو لگے تسلی ہے تھوڑا کہ ہاں حقیقت میں ہم بھی قرآن کے حامی ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، فرمایا فبی قلبی، دل سے برا جانو، وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی آپ کے اندر درد، دکھ اور اسی طریقے سے توہین کے الفاظ آپ کے دل پہ نہیں چبھ رہے تو سمجھو آپ کے اندر ایمان بالکل بھی نہیں ہے۔ آج مسلمان دل سے برا کیا جانے، زبان سے کیا بولے، اسی طریقے سے ہاتھ سے کیا کر کے دکھائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں مہنگائی ہو جائے،
ہمارے اندر پیٹرول اور بڑھا دیا جائے، جو بھی کچھ ہو، اس کے اوپر کتنی نظریں، ہر ایک بندے کی نظریں، جس کا موبائل کا تعلق بھی نہیں وہ بھی جا کے جھانک رہا ہوتا ہے وہ اخبارات کے، یا مہنگائی ہوئی ہے، کمی ہوئی، کیا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ اگر آتا ہے اس پر، کس پر؟ قرآن عظیم پر، اسلام پر، مذہب پر، کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ اخبارات جھانکنے والا تو کیا، دوسرے جو ویڈیوز روزانہ کی دیکھتے ہیں، روزانہ ہیڈ لائٹ دیکھتے ہیں، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے خدا کی قسم یہ قرآن جو بہت عظیم الشان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ایک جلیل القدر محدث گزرے، حدیث کے بہت بڑے ایک عالم گزرے، درس دیا کرتے تھے۔ ان سے ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ ایسے ایسے ہمارا فلاں پادری سے ہمارا مناظرہ طے ہو گیا ہے، تو آپ مناظرہ کرنا۔ انہوں نے کہا آپ پہلے مجھ سے پوچھتے تو صحیح مناظرہ کرنا ہے کیا ہے شرائط، کیا اس سے وہ کہتا ہے کہ تمہارا قرآن سچا نہیں ہے، ہماری کتاب سچی ہے، انجیل اور زبور۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کر لیں گے۔ کہ فلاں وقت متعین ہو گیا، فلاں وقت آپ کا مناظرہ ہوگا، اور ایسے آگ کے اندر اپنی کتاب کو ڈالنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو توہین ہے، زبور کو بھی اگر کوئی ڈالتا ہے تب بھی توہین ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کو کوئی ڈالتا ہے تب بھی توہین ہے، اللہ کا کتاب اور قرآن۔ تو بہرحال انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بائبل انجیل وغیرہ کے اوپر بہت اچھا کیمیکل وغیرہ لگا کے، بہت اتنی بڑی کتاب ہے، اس کو اتنا موٹا کر کے لے آیا ان کا پادری۔ یہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب قرآن عظیم ہاتھ میں لے کے چلے گئے، بالکل جیسے عام اوراق میں صفحات کے اندر مشتمل ہے۔ وہاں آگ کا ایک ایندھن، بہت بڑا ایک آگ جلا دی گئی، بہت اوپر آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوا۔ تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے سینے سے ہاتھ سے پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے تھمائے ہوئے، اور سامنے پادری ان کا پوچھ، اور اس طرف ان کے جتنے بھی حواریین ساتھی ہیں پادری کے ساتھ، جو ان کے جتنے بھی عیسائی وغیرہ تھے، اور اس طرف مسلمان ہیں کچھ، اور وہ جو عیسائی تھے بڑے خوش ہو رہے تھے، اور پادری بھی خوش ہو رہے تھے کہ میں نے تو کیمیکل اپنی کتاب میں لگائے، میری کتاب کو تو جلنا نہیں ہے۔ تو وہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے۔ یہاں مسلمان جو بیچارے تھے، ظاہر سی بات ہے کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کمزور ایمان والے، کچھ اعلیٰ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے تھے شاید اللہ نہ کرے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، اللہ کا قرآن جل نہ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں کھڑے ہوئے، اسی طریقے سے پادری جو اوپ تھا ان کا بڑا، وہ یہاں کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اپنی کتاب پھینکے، اس میں قرآن اپنے نعوذ باللہ آگ کے اندر رکھیں، جلائیں، ہم بھی اپنی کتاب پھینکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اس کو بھی ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں اس کو بھی ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کو ڈالنا بھی توہین، اس کو ڈالنا بھی توہین۔ اصل تو مردگی ہے، مردانگی، کہ آپ بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگائیں، میں بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤں، اور دونوں اس آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں کہ جو بچ گیا وہ کامیاب، جو مر گیا وہ ناکام۔ تو گھبرانے لگے، ان کو کچھ اور عقیدہ تھا کہ ہم نے کتاب ڈالنی ہے، فوراً یہاں سے نعرے بازی شروع ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں مناظرہ، اور اس کو کہتے ہیں حق اور باطل کا فرق، کہ ہمارا قرآن تو ہم قرآن والے ہیں، ہم کیوں قرآن کی توہین کر، ہم خود جلتے ہیں نا قرآن کے ساتھ۔ اب اندازہ لگاؤ ایسا ان کا ایمان، ایسا مضبوط چٹان کی طرح ان کا ایمان تھا۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی ایسے سے نعوذ باللہ اس طرح کرنا ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں اس کے اوپر۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن عظیم بہت عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن عظیم کے ساتھ جو بندہ جڑ گیا وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ قرآن عظیم بڑا ہی مکرم اور مقرب اللہ کریم کا کلام ہے، جو بندہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا مقرب اور مکرم بن جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن عظیم سے دوستی لگاؤ، قرآن والوں سے دوستی لگاؤ۔ جو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس کو عزت دو، جو قرآن کی توقیر کرتا ہے اس کو عزت دو، جو قرآن کی توہین کرتا ہے اس کو برا جانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارا حشر قرآن والوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ فرما۔ کل ہی میں اپنے ان طلباء کے درمیان میں ایک جگہ بیان تھا، وہاں ان کو بتا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ جو حافظ قرآن کو اٹھایا جائے گا کہ اٹھو بھائی،
آپ جنت میں جائیں اور اپنے خاندان میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے دوست احباب میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے 10 افراد، ان کو نکالو جہنم سے، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ کیا عزیز و اقارب میں سے دیکھے گا، نکالے گا حافظ قرآن بچوں کو، ان کو، اپنے ساتھیوں کو۔ جب دیکھے گا کوئی ایک بندہ عام سا تھا کہ یہ مجھ سے صرف محبت کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے ایسے ہی کوئی 5 روپے 10 روپے دے دے محبت میں، آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، کتنا بڑا اعزاز ہوگا اس کے لیے۔ خدا کی قسم، ایسا قسم عجیب طریقے سے، اللہ اکبر، اس کی کیا منظر کشی ہم کریں۔ حشر کا میدان، حشر کا مطلب ہونا جمع ہونا۔ آج مثال دے رہا ہوں، کوئی نادرہ کی ایک لائن میں کھڑا ہو جائے، کیسی گھبراہٹی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، کیا ہوگا فلاں، حالانکہ چھوٹی سی لائن ہے، 100 افراد ہوں گے، وہاں پر حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک جمع ہوں گے، جہنم والے زیادہ ہوں گے۔ اب اندازہ لگاؤ، اس جہنم کے اس حصے سے اگر حافظ قرآن کسی کا نام لے کے پکار لے، آ جاؤ بھائی آپ جنت میں آ جاؤ، کیا خوشی ہوگی اس کو۔ چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنائے اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔